اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علیہ السلام اذا ارذل اللہ عبدا حضر علیہ العلم، جب پروردگار عالم کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم و دانش سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ امیر المومنین کا بہت خوبصورت کلام ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ البتہ ادھر نہیں ہیں، ایران جیسے شہر میں ممالک میں ہیں، وہ خواہران جو زیادہ سن رسیدہ ہے ان کے لیے بھی الگ کلاسیں رکھی جاتی ہیں تاکہ معاشرے میں کوئی جاہل نہ رہ جائیں۔ ہمارے یہاں شادی کے بعد حوصلہ ہی خواتین کا ٹوٹ جاتا ہے، علم سے دور ہو جاتی ہیں، اور بالخصوص اگر کسی سے کہا جائیں وہ فلان جگہ میں جائیں تعلیم قرآن دیا جاتا۔ ایک زمانہ تھا، ابھی وہ زمانہ گزر گیا ہے، عمر گزر گئی ہے، ابھی بچوں کے بعد 40 سال کے بعد 30 سال کے بعد کیا قرآن پڑھنا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ علم کو آپ حاصل فرمائیے، مہد سے بچپنے سے قبر تک حاصل کریں۔ علم کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، اور تاریخ میں بہت سے کچھ ایسے مراجع گزرے ہیں جو 40 سال کے بعد انہوں نے آغاز کیا، شروع کیا پڑھنا، اور کچھ عرصے بعد وہ مراجع بن چکے ہیں۔ اس طرح کے علماء بھی اور مراجع بھی گزرے ہیں تاریخ میں۔ وقت نہیں ہے وہ آپ کی خدمت میں کچھ نکات اور واقعات بیان کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا شک و شبہ علم سے محرومیت بدبختی ہے، باعث ذلت ہے، باعث عار ہے، بدبختی ہے۔ کیوں؟ جاہل سے کہیں کا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہیں الحمدللہ۔ ابھی ہمارے استاد محترم ایک روایت بیان فرماتے تھے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں لوگ گھروں میں بیٹھے بیٹھے مراجع بن جائیں گے۔ اچھا وہ زمانہ آیا یا نہیں آیا؟ دیکھیں آن لائن کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے بھی افراد ہیں یعنی کلاس کی شکل میں، مدارس ہیں آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں، کلاس کی شکل میں سوال جواب ہوتا ہے، تو یقیناً ایسے افراد مرجع نہیں بن کے کیا کریں گے۔ واقعاً وہ زمانہ آ چکا ہے، سوائے یہ کہ انسان کو احتیاط کریں اور علوم آل محمد اور قرآن اور دنیاوی جو ضرورت کی علوم ہیں اس کے طرف انسان اس کا طالب رہیں اور کوشش کرے تو پروردگار عالم بلا شک و شبہ اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ ہفتے گزشتہ جو آپ کے خدمت میں بیان ہوا کہ کچھ قواعد اور ضوابط کے بارے میں، جو وہ قواعد اور ضوابط مربوط تھے کس سے؟ ذات حروف سے، جیسا اس کے لیے آپ کی خدمت میں بیان ہوا مثلا مخارج حروف کے جو قواعد اور ضوابط ہیں وہ مخارج حروف ذات حروف سے مربوط ہے۔ مثلا صاد کہاں سے نکلتا ہے، عین کہاں سے نکلتا ہے، فلان فلان۔ اسی طرح سے وہ قواعد ضوابط مثلا صفات حروف ہیں، صفات حروف بھی ذات حروف سے مربوط ہیں۔ یہ آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا ہے۔ اما کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، مگر ان حروف کا دوسرے حرکات اور حرکات اور تشدید، خدا آپ کو بلا کرے، سکون، مد، ان کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے جو قواعد وجود میں آتے ہیں ان قواعد کو کیا کہتے ہیں؟ احکام۔ احکام کیا کہتے ہیں؟ حروف۔ احکام حروف کے حوالے سے پہلا درس آپ کے خدمت میں بیان ہوا۔ کیا درس تھا؟ بحث قلقلہ۔ احکام حروف میں سے یہ کون سا سبق تھا؟ چوتھا سبق، پہلا درس احکام حروف کا پہلا درس کیا تھا؟ بحث قلقلہ ہے
کیوں یہ قلقلہ کس طرح سے احکام ہو؟ دیکھیں بعض لوگوں نے کتابوں میں قلقلہ کو صفات میں سے بیان فرمایا ہے، کہتے ہیں قلقلہ صفات حروف میں سے ہیں، لیکن صفات حروف میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ قلقلہ جو ہوتا ہے وہ سکون حروف کا ساکن سے متصل ہونے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ کیا کہا تھا احکام میں؟ یعنی قواعد حروف کا دوسرے علامات سکون اور دوسرے حروف سے مربوط اور متصل ہونے کی وجہ سے جو قواعد وجود میں آتے ہیں اسے کیا کہا تھا؟ احکام۔ یہاں پر بھی وہی ہے، یہ بھی چونکہ حروف کا مثلا قطب جد ہیں، ان کا سکون کے ساتھ قرین ہونے کی وجہ سے، متصل ہونے کی وجہ سے، ساکن ہونے کی وجہ سے یہ وجود میں آتے ہیں، متصل ہونے کی وجہ سے۔ سب سے پہلا جو درس احکام حروف کا قلقلہ ہے، اب دیکھیں توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلقلہ، قلقلہ کا ایک لغوی معنی ہے اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی کیا بتایا تھا؟ اضطراب، جنبش، اور اردو میں جھٹکا سے پڑھنا۔ عربی میں اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ ذاتی آواز کو ادا کرنا۔ ادا کرنا، حروف کی ذاتی آواز کو ادا کرنا، یہ ہے اصطلاحی معنی۔ مثلا قل هو اللہ احد، دیکھیں احد یہ قلقلہ ہے، تو یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی، تیسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتی ہیں 3 صوبوں میں حرکات ادا کر یعنی دینا، یعنی چھوٹی سی حرکت، یعنی معمولی سی حرکت دینا۔ دیکھیں لقد دے حرکت ہے نہیں، معمولی سی لقد، چھوٹی سی حرکت دینا، معمولی سی حرکت کی طرف اشارہ کرنا۔ باقی یہ ہے اضطراب، جنبش اور جھٹکے کے ساتھ پڑھنا۔ اصطلاح میں حروف کی ذاتی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں۔ دیکھیں اب، لد، د، ق، لق۔ اچھا، یہ حروف کی ذاتی آواز کو کس طرح سے ہم پہچانیں گے؟ طریقہ کیا بتایا تھا؟ حروف کی ذاتی آواز کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ حروف کو آپ ساکن کریں، ساکن کر کے ان حروف سے پہلے لام یا کسی حرف پر زبر دے کے تلفظ فرمائیں تو حروف کی ذاتی آواز آشکار ہوگی۔ مثلا دیکھیں یہ دال ہے، دال ہے، یا جیم ہے، یا قین ہے۔ اب دیکھیں یہ ساکن ہے، یہ بھی ساکن، یہ بھی ساکن، یہ بھی ساکن، ان کو آپ ساکن کریں۔ ساکن کرنے کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اس سے پہلے مثلا لام کوئی سا بھی حرف ہو، دیکھیں لام، لام پر زبر لگائیں، لگا کے تلفظ کریں۔ ادھر ادھر دیکھیں لد، لج، لاط، یہ ہیں ذاتی آواز، اس طرح سے آشکار ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5۔ قلقلہ 5، کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ قطب جد کے لفظ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ قطب جد حروف کیا ہیں؟ قلقلہ ہے۔ قطب جد حروف قلقلہ میں سے، یہ حروف قلقلہ ہے۔ حروف قلقلہ کی تعریف لغوی اصطلاحی معلوم۔ اچھا، ایک سوال حروف قلقلہ کے بارے میں، سوال کیا ہے؟ یہ حروف کب قلقلہ ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ حروف کب قلقلہ ہوتے ہیں؟ سوال۔ موارد قلقلہ
یعنی کب کس مورد میں کس جگہ کون سے موارد میں قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ کیا ہے؟ دیکھیں سکون، سکون ہے. اب سکون میں سکون ذاتی اور عارضی، یہ موارد قلقلہ. قلقلہ کب ہوتا ہے؟ موارد یہ ہے کہ سکون میں. ایک مورد سکون ہے، سکون فرق نہیں ہے یہ سکون ذاتی ہو یا سکون عارضی ہو. سکون ذاتی کیا ہے؟ جزم کی وجہ سے بیچ میں آ جائے آیت کے بیچ میں نہیں. سکون یعنی ذاتاً ساکن ہے، یعنی کلمہ کا جز بنا ہوا ہے، پہلے سے ہی کلمہ میں ساکن پڑھا جا رہا ہو. مثلا لقد خلق، دیکھیں خلقنا الانسان، یہ خلقنا کون سا ہے؟ یہ سکون ذاتی ہے. خلقنا الانسان ایک مرتبہ سکون ذاتی نہیں ہے، آپ نے خود ساکن کیا ہے. وہ کس طرح سے؟ توقف کی وجہ سے. آپ کا سانس رک جاتا ہے تو یہاں پر آپ توقف فرماتی ہیں، تو توقف کی وجہ سے آپ نے ساکن کیا ہے. مثلا حبیب، قل هو اللہ احد، احدن تھا نا، آپ نے کیا کیا ہے؟ رکنے کی وجہ سے ساکن کیا ہے احد. قل هو اللہ احد، یہ کیا ہے؟ عارضی ہے. یہ سکون ذاتی اور سکون عارضی کے بارے میں. دیکھیں قلقلہ میں مختصر بحث یہ ہے، ظاہراً ہم نے اسی پر اکتفا کیا تھا. قلقلہ کے حوالے سے دوبارہ اسی کے حوالے سے 4-5 منٹ میں دوبارہ سنیے. سب سے پہلے قواعد تجوید میں ہم نے کیا بتایا تھا؟ ایک مختصر سا خلاصہ کیا بتایا تھا؟ تجوید کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ کتنے اقسام ہے تجوید کے؟ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 3 حصوں پہ. سب سے پہلا کون سا ہے؟ سب سے پہلا مخارج حروف. اچھا، مخارج حروف آپ کے خدمت میں بیان ہوئے 17 مخرج ہے جو 5 اعضاء تکلم سے ادا ہوتے ہیں. یہ ہو گیا. اور یہ بھی ایک مہم بحث ہے کہ مخارج حروف میں تمام حروف میں اگر کام نہ بھی کریں، کچھ حروف ہیں اس میں اگر آپ کام کریں گے نا تو آپ کا مدعا اور تجوید وغیرہ بہتر ہوگا. وہ کیا ہے؟ موٹے حروف. آپ کے خدمت میں ناظرہ کے ابحاث میں بیان کیا تھا، اگر الف سے پہلے موٹے حروف آ جائیں، 7 حروف آ جائیں، بلکہ 8 حروف آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ الف بھی موٹا ہوتا ہے، وہ حروف بھی خود بخود موٹے ہیں، موٹے ہوں گے، الف بھی ساتھ میں موٹا پڑھا جاتا ہے. اب اس میں آپ بقیہ رہنے دیجئے، فقط ان میں آپ کام کریں تو کیا ہے؟ تجوید بہتر ہوگا. الگ سے قاف کاف فلان ان چیزوں کو آپ رہنے دیں، فقط جو ہم شبیہ حروف ہے ان میں آپ کام کریں. شبیہ حروف کیا ہے؟ شبیہ حروف مثلا ایک حرف ہے حمزے، کیا ہا ہے اور ہا ہے. اس دن اگرچہ بیان ہوا ہے، دیکھیں سب سے پہلے یہ آپ کے خدمت میں بتایا تھا. دیکھیں یہ ایک ہا ہے اور یہ ہا ہے. یہ ان کا تلفظ، اس کا اور اس کا تلفظ تقریباً ہماری زبان میں، اردو زبان میں ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے. اسی طرح حمزے اور عین ہے، حمزے کا تلفظ الگ ہے، عین کا تلفظ الگ ہے. اسی طرح سین و صاد ہے، تا و طوئین، اور کیا ہے؟ زال ضین، اس کے بعد پھر با. یہ دیکھیں یہ حروف ہے. ان حروف پہ معمولی سی توجہ فرمائیں، بلکہ انشاءاللہ تعالی زندہ رہا تو یہ 4-5 ورق میں، کل تجوید 2 یا 3 ورق میں. مثلا دیکھیں حالانکہ ہم نے حروف میں کم سے کم 4-5 ابحاث پڑھے ہیں نا، آپ ایک بحث بنائیں اس کا، انہی میں بچیوں کو کام کرائیں، بس کافی ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ حروف کو مخارج کو صحیح کرنا ہے نا. مخارج صحیح ہو لیکن بقیہ ابحاث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے پڑھانا ہو، تفصیلی سے کام کرنا ہو تو آپ خود کام کریں گے، لیکن فوراً تلاوت صحیح کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے. دیکھیں یہ اور یہ مثلا ہا کا مخرج انتہائی حلق ہے،
اس کا مخرج وسط حلق ہے بڑا ہا کا، ہا ہادی حسین، دیکھیں ہادی حسین، یہاں پر دیکھیں کھینچتا نہیں ہے یہ ہر ہا ہا ہا، اما اس میں نہیں ہے ہا، دیکھیں ہا، آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہادی حسین۔ حمزے دیکھیں کہیں پر بھی آواز ٹکراتی نہیں ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، انتہا سے ڈائریکٹ ادا ہوتی ہے، نکل جاتی ہے۔ آئین میں یہ نہیں ہے، دیکھیں وسط میں آ کے ٹکراتی ہے، دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی چیز گلگل ہو جاتی ہے۔ سین، دیکھیں سین اور صاد دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ہماری یعنی اردو زبان میں۔ سا ہمیشہ وہی سین کو صاد ادا کرتے ہیں، صاد کو سین، کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، جبکہ دونوں میں سیٹی کی آواز ہے۔ فرق یہ ہے سین میں سیٹی کی آواز باریک ہے، صاد میں موٹا ہے، دیکھیں بھاری ہے، دیکھیں سا سا، اما صاد میں دیکھیں سوا، موٹا پڑنے کے وجہ سے دو دندان کے بیچ میں فاصلہ آتا ہے صاد میں، سین میں فاصلہ دیکھیں زے اور سین، دیکھیں سا زا، دان مبارک بالکل مل جاتے ہیں۔ سر سے سین سواد اور سے، ایک منٹ ابھی آ رہا ہوں اس کی طرف، چونکہ ہم مخرج یہ ہے نا، سین ہے، صاد ہے اور زے ہے نہیں ہے، یہ تینوں کا مخرج دیکھیں، تینوں میں دو زبان مبارک دندان مبارک مل جاتے ہیں، دیکھیں سا زا، اما صاد میں تھوڑا فاصلہ رہتا ہے، کیوں؟ موٹا تلفظ کرنے کی وجہ سے۔ صاد میں دیکھیں زبان اس طرح سے ہوتی ہے، گودی چمچے کی شکل اختیار کرتی ہے، تو خود بخود سے تھوڑا سا فاصلہ رہتا ہے۔ اب اس کے بعد تا ہے، طین ہے اور دال ہے، دال ہے۔ اب دیکھیں تا تا دا تا تا، تا میں بھی اسی طرح چونکہ موٹا تلفظ کرنے کی وجہ سے تا کو تھوڑا موٹا بناؤ تو طین بن جاتا ہے، مثلا دیکھیں تا، اسی کو موٹا بنائیں تا 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 ہو گیا۔ دال وہی تا کے طرح، دال کسی سے شبیہ نہیں ہوتا ہے، کسی کے ساتھ شباہت نہیں رکھتا۔ زال اور ضین اور ضاد، اب دیکھیں یہ حروف لثویہ کہتے ہیں نا، حروف لثویہ دیکھیں پہلے پڑھایا ہے، لثویہ حروف لثویہ کتنے ہیں؟ زال ہے، سا ہے، بلکہ ہاں سا ہے اور ضا ہے۔ ان کا تلفظ کیا ہے؟ تلفظ ایک تب تینوں کا مخرج ایک ہے، فقط یہ ہے کہ زال دیکھیں نوک زبانی، زبان کا نوک جب آپ سامنے آئینہ رکھیں گے نا تو نظر آنا چاہیے، دیکھیں اذا اذا، دیکھیں بیچ میں آنا چاہیے۔ اسی طرح سا، دیکھیں سا سا، اسی زال کو تھوڑا سا موٹا بناؤ تو کیا ہوگا؟ ضین بن جائے، دیکھیں زا وا وا، اسی زال کو موٹا تلفظ کریں ضین بن جاتا ہے، ہو گیا یہ۔ اما ضین کو ضین سے زیادہ موٹا تلفظ کریں جس میں سطح زبان اوپر والا تالو سے لگتا ہے، دیکھیں ضا ضا ولا ضالین، زوان ضا یہ ملائے اوپر دال جیسا بنا، دا دال ہے، ضا ولا ضالین دال جیسا ہے لیکن دال نہیں ہے، چونکہ ضاد میں دیکھیں 50% دال کی آواز، 50% ضین کی آواز وجود میں آتی ہے۔ یہ مخارج کے حوالے سے جو آپ کی خدمت میں پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے بعد ختم مخارج، اس کے بعد صفات ہیں۔ صفات میں ہم نے کیا بتایا تھا؟ 10-20 صفات ہیں، کچھ 5 صفات ہیں جن کے ضد بھی ہیں، میں نے لکھوایا ہے، اور کچھ صفات ہیں جن کی ضد نہیں ہیں، نبرہ ہے، نفس ہے، تفشی ہے، اس طرح کے کچھ صفات ہیں۔ تو تمام میں کام کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ صفات بیان کریں گے، کیا ہے ہم نے پہلے، جو زیادہ مبتلا بہ ہیں، جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں قرآن میں، وہ کیا ہیں؟ 2 صفات ہے۔ کون سی؟ ایک صفت استعلاء اور صفت قلقلہ۔ اگر آپ قلقلہ میں، صفت قلقلہ کہہ رہا ہوں، صفت اطباق، آپ اطباق میں کام نہ بھی کریں نا، استعلاء میں کام کریں کافی ہے۔ کیوں؟ اطباق کے حروف استعلاء میں بھی موجود ہے۔ والسلام 4 کون سے صفت ہے؟ استعلاء دیکھیں، استعلاء، استفعال، اطباق، استعلاء کون سے ہیں؟ صاد، ضاد،
تا ضا خا قاف غین، یہ 7 حروف استعلاء ہے، یہ 7 ہیں۔ ایک ذاتاً موٹے پڑھے جاتے ہیں، یہ ذاتاً حروف استعلاء ہے۔ اس میں سے یہ 4 حروف اطباق ہے جس میں بلندی اور اطباق تطبیق کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے۔ اطباق کا معنی کیا کہا تھا؟ ایک پلیٹ کو دوسرے پلیٹ پر رکھنا، اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اطباق کی صفت کاملاً ضاد میں آشکار ہوتی ہے، کیوں؟ سطح زبان اوپر والا تالو سے کاملاً ٹچ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک پلیٹ کے اوپر دوسرے پلیٹ رکھا جاتا ہے نا، اسی طرح سے یہ صفت کاملاً آشکار ہوتی ہے۔ ضاد میں اوپر والا تالو کاملاً سے سطح زبان لگتا ہے، لگنے سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ ہو گیا یہ۔ اور حروف اصطلاح کا تلفظ آپ کے خدمت میں بیان، یہی آپ اسی کو بھی آپ یاد فرمائیں گے تو کافی ہے۔ بس مخارج حروف بھی ہوئے، حروف اصطلاح، صفات حروف کے بعد پہلی بحث حروف یعنی بحث کیا ہے؟ قلقلہ ہے، جو آپ کے خدمت میں ابھی بیان ہوا۔ قلقلہ کا لغوی معنی بیان ہوا، اصطلاحی معنی بیان ہوا۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہے کتب جد کے صورت میں، قاف تا با، یہ بیان ہوا۔ قلقلہ کے موارد، کب قلقلہ ہوتا ہے؟ جب یہ سکون ہو۔ سکون کے 2 قسم بتا دیا، سکون ذاتی اور سکون عارضی۔ تلفظ بھی ہو گیا۔ اسی پر ہم آج کی بحث اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔